علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں رسولوں نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ 23 سال میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے۔ یہاں سٹیج پہ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کیسا نظام ہے، کبھی یہ سٹیج کتنا حسین اور کتنا بزرگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک طرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے رحمہ اللہ جیسے قطب اور ابدال ہوتے ہیں۔ بہت بڑا سٹیج ہے یہ، ہم اور آپ اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس سٹیج پہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا، باول نگر میں تشریف رکھتے تھے تو تشریف لایا کرتے تھے، پرشاد جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے۔ مانے نہ مانے ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری۔ اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا، خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی، جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی۔ ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے، اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پاڑ۔ کبھی بلدیاتی الیکشن ہے تو کبھی وزارتی الیکشن ہے، اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا۔ ایسا حال ہے، اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا، تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں۔ اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی،
کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد. اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو. پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے. حاصل پور میں آیا اور تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جا. میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا. تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے. اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے. اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے. اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ڈیلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی. ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی. کون سمجھائے؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں. بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا. اور جب آیا ٹائم انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے. ایک نہیں سنتے. 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے. یہ نہ باز آئے. اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا. بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے. اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی. اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام. وہ یوں اپنے بلائے بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد. اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی. مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے. جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے. اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لایا. اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے. اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے. جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا. جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا. اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا. 23 سال میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں. کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو. عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی. اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی خلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا.
اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے، دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے دعا کر دینا۔ یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی، اللہ سلامت رکھے۔ جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی۔ شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے۔ میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا۔ لوگ بیمار ہو، بیڑا گرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات ہے؟ دعا کا تماشا بن گیا۔ وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعے والے دن اکثر۔ ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا، میری دادی فوت ہو گئی۔ اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی۔ ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا، بکائے کی دعا کروں؟ بس جی یہی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے۔ اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو۔ تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے۔ بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی۔ یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو، ایسے ہی گھبرا گئی خام۔ مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہی ہوتا، اتنی بڑی گٹڑی مانگتے قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہاں
لیکن جب ابا کی زبان سے ایک لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فاطمہ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے اور مسلح ڈال دیا، ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب منظور نہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا صبر۔ آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا، میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی، زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت، اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہہ دو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پرے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کہ ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے بساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوچی، میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا، صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب قید و زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پراخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر، عورت کے خواب کو پہچان گیا،
آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی فرماتی ہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے؟ کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی. پھر دوسری مرتبہ پوچھا, پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا. تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے سے دیکھ لیا. ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں, ایک ایک ایسا کا کام کرتا چلاتا ہے. یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا, اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو. لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا. انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا, رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا. میں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے, لاکھوں بکریاں تیرے پاس, ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا, کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے میرے والد کی زندگی میں, میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا, آج لے کے گیا. معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا. ٹیلی فون نہیں, وائرلیس نہیں, اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا, کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے, جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا. آج ہمیں کیسا معلوم ہو. اور ایک ایک صحابی سیدنا خالد بن ولید سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے. 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے. کتنے؟ 125. اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی, ایک میں بھی. ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا, کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا, کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا. 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ, کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے, اس کو 2-4 آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے. بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے, تو بلایا ہے, سینکڑوں جرنیل ہیں, گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر, اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی, کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی, ہتھیار اتار لیے, اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے. ارے نماز پڑھنا اور ہے, سجدے کرنا اور ہے, قربانی کرنا اور ہے, خدمت کرنا اور ہے, یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی. اتنا بڑا فاتح جرنیل, سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے, پگڑی اتری اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا. 7 چکر پورے لگ چکے تھے, خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے. ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے, اتنی بڑی بےعزتی. نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ, مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا. تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے, میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا, میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی. تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا, اب تو کام بن گیا, کام بن گیا. پھر تو گالیوں پر رنج نہیں, تعریف پہ خوشی نہیں, یہی میں چاہتا تھا. اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں. ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی. آج تو اشتہار ہے, اخبار ہے, مدارس ہیں,
خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا۔ اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریزنی بنا دے ہمیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو خدائی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی مڈی پرائی ہے۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں۔ وہ ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ، تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگا جی آج ٹکٹ نہیں ملتا۔ میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا۔ وہ میں لائن میں لگ گیا، چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے، میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کو ڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال۔ میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر پہ کہاں جا کے کسا لگایا۔ یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں نا، اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے، یوں نکال، دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکالتا ہے۔ کوشش ہے ہر آدمی کی انگریز بن جائے۔ اس سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں اڈمرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے، تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود، ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے، انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی،
اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی صلے کے، اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے. سر پر کب سر بلند، سر پر کب سر بلند. مولانا آزاد مرحوم، ابو الکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے. گھر والی نے ٹیلی گرام دیا، میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ، بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ. مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا. تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے. اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو. مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کے اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے. میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد عرب میں 70,000. خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کے دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے. میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا. شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے. پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ دیکھ اس طرح بندہ مولوی کو نہ ہاں کہی نہ کہی. آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے؟ گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا آپ نے. وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے. اس نے کہا 100 روپے لگیں گے. انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے. انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا. اس نے 100 روپے لا کے دے دیے. اس نے فتویٰ دے دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کا سارا مال ماں کا ہے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا. مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا. انہوں نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا. تم ہوتے یا میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا.
100 چکر کاٹ جاتا. یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے. حیات بسروری کہتا دین لائی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لائی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاؤں تے گدڑاں نو قد پنجرے بال تے شیر ہوندے. کوئی مولوی کہتے نہیں اسی کدے نہیں پھڑی گئے, سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس, تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں. ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے. سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں, یہ دیں گے رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے, ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کہتا دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو قد پنجرے بال تے شیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے. اللہ اللہ. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا, دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. واہ مدنی, قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کے جوتیوں میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو. دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی, کوئی طالب علم تھے, آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا, اب بھی یہی دوں گا فتویٰ, یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوی کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے, تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا. فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں, ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں, جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں.
مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی۔ سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو، انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے۔ آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کہیں تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لتکانے پڑتے ہیں، پیلا رنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبالا ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ۔ کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ ایت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے، جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں، آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ مر مٹنے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، میرے نام پہ سر کٹانے والوں، میرے نزدیک تم اتنے اونچے ہیں، پوری کائنات کو میں حکم دیتا ہوں تمہیں اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میری راجپوت برادری کا جوان ہے، ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا ذمہ دار ہے بڑا۔ مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا، اللہ اللہ، انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا۔ آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں نا لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی۔ پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے۔ اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا، خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے۔ راجپوت برادری کا جوان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے۔ ہاں مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا، میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا، مولانا حبیب اللہ، مولانا عبداللہ، ہزاروں، مولانا محمد علی جلندری، ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ اتنا بڑا ولی خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈھڈیا کی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، نہ وہاں کھانے کا انتظام نہ پکانے کا انتظام۔ خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کاٹتا، یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے۔ ایک دن میں نے کہا دیا یار پکا تو دیا کر، کہنے لگا چل بے، تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا،
وہ کچا آٹا ہی پھانکا 7 برس گزر گئے. قسم پروردگار کی حضرت رائے فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے جو نیند نہیں آنے دیتے تھے. 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا. وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں. ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی. پیر سپاہی اندازہ لگاؤ بھلا جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے اب دال نہیں. پیر سپاہی اور میں نام نہیں لیتا بڑے بڑے مولاناؤں کی عورتیں گئی دم کرانے دیوبندیوں کی اہل حدیثوں کی اور دوسرے تو تھے ہی مشترکہ کھاتا. اور وہ ایسا شیطان تھا لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا کے لاکھوں کو اسپیکر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو. جس کا قوم کے پیر سپاہی بن جائے اس قوم کا پھر یہی حال ہونا. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنی غربت تھی بہت پرانا کوڑی پہ پھینک دیا ہوا. مولانا لکھتے ہیں میری نگاہ چڑھ گیا میں نے اس کو اٹھا کے نہر میں دھو لیا اور سوئی لے کے میں نے اس کو 3 دن میں گاٹھا. 3 دن میں گاٹھا 14 سال اسی میں گزار دیے. اب دل تو میرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں تیرا بھی کرتا ہے ولی بن جاؤں. یہ پر کچا آٹا تیرا باپ پھانکے گا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے. کون 14 برس پھٹے ہوئے کمبل میں گزارے گا؟ کہاں سے وہ ولی بن سکتے ہیں؟ نہ اتنی مشقت اٹھائے نہ وہ بات ہم میں آئے. پھر پتا کتنا بڑا ولی بنا. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری آدمی جو ملازم تھا اس کے پاس ایک قتل کی فائل تھی پوری فائل کیس کی. سائیکل سے بڑی سواری نہیں تھی اس دور میں وہ پوری فائل گر گئی. اب یہاں تک نوبت آ گئی یا تو فائل ملے ورنہ جس سے گم ہوئی اسی کو پھانسی لگا دو. اتنا پریشان جس کی انتہا ہو گئی. بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں گیا دعا کرانے. ایسے موقعوں میں کہاں نہ جائے آدمی. تو کسی نے بتا دیا یار رائے پور بھی چلا جا حضرت صاحب سے دعا کرا. اب وہ گیا. پہلے لوگوں میں ادب بڑا ہوتا تھا 1000 کا مجمع بیٹھا رہتا تھا اللہ والے کچھ بات کرتے تھے سب سنتے تھے. اب ہم تو اتنے بڑے ولی ہیں جو ہماری چاروں طرف آ جاتے ہیں نا تھوڑی دیر میں سر کو پیٹتے سب ہمارا دماغ کھا جاتے ہیں. ادب مانے رہا بولنا ہی نہیں وہ. تو حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی آج تو مٹھائی دیکھو نا کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے. سہارنپور شہر کی بات رائے پور بستی ہے باہر. بھائی مٹھائی کون سی دکان پہ اچھی بنتی ہے؟ کسی نے کہا اس دکان پہ کسی نے کہا اس دکان پہ. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں بھائی ایک سرگودے والوں کے نام سے بھی دکان ہے نا ان کے یہاں بالو شاہی بڑی اچھی بنتی. اچھا یہ جو تھا نا دعا کرانے والا یہ کہنے لگا لو برا ہاتھ آ گیا نہ منت کرنی پڑے نہ خوشامن کرنی پڑے. درویش ہے فقیر ہے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مٹھائی کھائے ہوئے مٹھائی لاؤں گا خود بخود دعا آ جائے گی. وہ اس دکان پہ گیا. اس نے کہا بھی تمہارے یہاں بالو شاہی اچھی بنتی ہے. سنا کہ ہاں صاحب اچھی ہوتی ہے کہ دکھانا. اس نے کاغذ پہ رکھ کر جو ایک بالو شاہی دی یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا. یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا. وہ کہنے لگا اس کے ساتھ کا اور کاغذ کے ساتھ بھی ربدی کی ٹوکری میں دیکھ لو آج ہمارا ساری فائل مل گئی. اب ہم تو کوئی دوسرے ہوتے نا تو ہم کہہ دیتے علم غیب تھا. ہم تو نہیں کہتے. ایک دن گاڑی میں ایک پیر سے مرید ملا حال پوچھا. پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی. وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی. کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے. اچھا وہ پولیتھن لگا رہا تھا. میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں. میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا. میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتا ہے یا اپنا ہی پتا ہے؟ آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے. بھینس کے مرنے کا پتا چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے. مولانا تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا.
وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں، کل کی بات بتا دوں. کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا ہے جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں. فرمایا پکڑ کے یہاں لے آؤ. پکڑ کے لے آئے. پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے، میں کل کی بات بتا دوں. اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوکھتا یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو کہ ہاں دیکھ رہا ہوں، کہ کل تو دور رہا، یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں. اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پڑا سے مارے گا اور نہ کروں گا یہ پڑے کو رکھ دے گا. انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتا؟ ان لوگوں کو کیا ہے، یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں. ایمان کمزور ہے، لوگ پھانسی پہ چڑھتے رہتے ہیں. جون کا مہینہ تھا، کتنے سالوں کی بات ہے. قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہینڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں. انارکلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے. ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا، وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا، قرآن پہ یقین نہیں کرتے، وہ جو کچھ بکتے بڑے بڑے لکھے پڑے لوگ تھے. اب وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی، وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی، وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. انہوں نے کہا نہیں فساد ہو جائے گا. مطلب کیوں فساد ہوگا؟ یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے، میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے، مشکل سے یوں نیچے گونڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی 100 روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی. اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، یوں جھٹک کے کہنا نہیں تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا. سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے، یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض یہ کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قیدو رحمت اللہ علیہ، جائیداد ساری کرک کر دی، نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا، اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں، ایک میں آ گیا، اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا، پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے، چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلی 70 دفعہ کہتے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا، وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قیدو رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے رحمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر.
مغرب کی جماعت خود کرائی، 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی، وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے۔ اور کئی سال ہو گئے، یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے، سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے، بے نماز مر رہا ہے۔ پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز، دھی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی، میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز، گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز، تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ او حاجی، او نمازی، میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی۔ ہمارے سامنے مثال ہے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ کا خلیفے ہوندے بڑے نمازی ہوندے وہ پکا دیں ہو سب، نہیں، امتحان بھی ہوا۔ کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے، 13 دن میں جہاز لگا جدہ، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی، اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نہیں کرتی، 13 دن کا فاقہ بھگتا دیا۔ اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، گھر والے یہ نماز پڑھتی، اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے، صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کرتا، روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا، ہوٹل سے کھا لوں۔ اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا، ملتے ہیں، پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی یوں پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں؟ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں ولی۔ مولانا جعفر تنیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے اور ہمارے پاس ایک کاغذ پروانہ لے کر چپڑاسی آیا جس میں لکھا تھا مولویوں فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، تینوں مولوی آپس مبارک ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ پرچہ لانے والا پریشان، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، تم اچھل رہے ہو، تم سے پڑھنا نہیں آیا، شاید لاؤ میں پڑھ کے سنا دوں۔ فرمایا ہم نے پڑھ لیا، اسی کے لیے تو جدوجہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے، انتظار ہے اس گھڑی کے کب وہ گھڑی آئے اور کب اپنے رب کے حضور میں جائے۔ مولانا جعفر تنیسی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا جس میں نوکدار تار لگائے، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں نے ارادہ کر لیا، ہر سانس میں درود شریف پڑھتا رہا، اور نیت یہ تھی میرا دم نکلے گا تو میرے زبان پہ درود شریف ہوگا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، مجھے زیارت ہو گئی۔
اس لیے فرمایا کرتے تھے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی ایسے لوگوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز مرحوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند نے شہادت کی دعا مانگی، عطا اللہ صاحب بخاری نے مانگی، مفتی محمود نے مانگی، مگر اس جوان نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی۔ پتہ نہیں موتی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی یا میاں والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو۔ نہایت انعامات کے ساتھ تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس خیر المدارس کے مدرسے، مرکزی مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام طلباء کو علم بعمل نصیب فرما، اساتذہ کرام کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ معاونین اور خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوست احباب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔